مکرم سامعین، آج سے ہم نماز کے وہ مسائل جو نماز کے اندر کے ہیں، یعنی نماز کے فرائض اور فرض ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اگر کوئی فرض بھی رہ جائے نماز کے اندر کا تو بندے کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑتی ہے۔ کیا کرنی پڑتی ہے؟ دوبارہ لوٹانی۔ سجدہ سہو کرنے سے بھی فرض کی تکمیل نہیں ہوتی۔ سادہ سا مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اور شرائط نماز کسی کو اگر یاد ہیں تو کوئی سنا دے، اگر چلے مجھے بھی ذرا پتہ چلے گا، میں کچھ درس دیتا کسی میں یاد ہے، کوئی دو فرض شرائط ہی سنا دے نماز کی۔ ٹھیک ہے، طہارت آ گئی اس میں، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنا، اور چھٹی جو کل بتائی تھی وہ کیا تھی؟ تکبیر تحریمہ۔ آج ہم نے جو فرض نماز کے فرائض کا آغاز کرنا ہے وہ تکبیر تحریمہ سے ہی کرنا ہے۔ تکبیر تحریمہ واحد ایسا رکن ہے جو نماز کی شرط بھی ہے، نماز کا فرض بھی ہے۔ اس سے پہلے ہم نماز کے متعلق ایک دو احادیث تبرکاً عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم کے اندر، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے، خلف أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جنہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی، نمازیں ضائع کی، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی خواہش کے مطابق اپنے دین پر چلے، خواہش کے مطابق، یعنی سہولت والی جو دین ہے نا، دین کی وہ بات جو اپنی سہولت کی بس وہ مان لی، جو اپنی طبیعت اپنی سہولت پر پوری نہیں ہے اس کو ترک کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں بندہ خواہش کا پیروکار ہو۔ تو وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ لوگ اللہ فرمایا کہ خواہشات کے پیچھے چلنے لگ پڑے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، عنقریب ہم ان کو ایسی عذاب میں مبتلا کریں گے وہ بڑا شدید بھی ہوگا، طویل بھی ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ نمازیں ضائع کی ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ نمازیں ضائع کرنے سے مراد یہی ہے کہ وہ لوگ نمازیں ٹھیک نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کو اچھے طریقے سے جو نماز کے تقاضے ہیں اس کو ملوثی خاطر رکھے بغیر پڑھتے تھے، بس جو جی میں آئے جب میں دل من پڑھ لی۔ اب نماز کے 6 شرائط ہیں وہ ہم نے عرض کر چکے ہیں۔ آج ہم نماز کے 7 فرائض اس پر ہم انشاءاللہ جو ہے نا ان کے رتبے کے حساب سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ حدیث شریف میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز فوت ہو گئی، نماز فوت ہو گئی، یعنی نماز ایک یہ نہیں چھوڑی، چھوڑنے کی بات نہیں ہے، چھوڑنا تو ہے گناہ، یہ ہے کہ نماز چھوٹ گئی، رہ گئی سفر کی وجہ سے یا سویا رہ گیا تو نماز رہ گئی، قضا ہو گئی، تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ اس کے اہل اور مال وہ سب برباد ہو گئے۔ اہل، گھر والے اور مال، بینک بیلنس، یہ برباد ہونا اتنا عجب نہیں ہے کہ کسی کی نماز چلی جائے، یہ زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے قصداً نماز کو ترک کیا، جو شخص قصداً نماز ترک کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول ان دونوں سے بری و ذمہ ہے۔ اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو بھائی جو نماز چھوڑے، نماز ترک کرے، اللہ اور اس کے رسول کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جو نماز کی جس کے اندر کمی رہ گئے وہ میں پہلے بھی حدیث شریف عرض کر چکا ہوں کہ 60 سال لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ان کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی۔ وہ یہی چیزوں سے، انہی اعمال سے، بے خبری کی وجہ سے۔ سب سے پہلے نماز کی فرض نماز کے اندر وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ نمبر 2 قیام، کھڑا ہونا۔ نمبر 3 پر قرات کرنا۔ نمبر 4 پر رکوع کرنا۔ نمبر 5 پر سجدہ کرنا۔ نمبر 6 پر
4 رکعت والی نماز کا جو آخری قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 رکعت میں ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، 3 رکعت میں بھی 2 قاعدے ہوتے ہیں، تو جو آخری قاعدہ ہوتا ہے جو ہم سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھتے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ اور نمبر 7 خروج بالسنن، نماز سے نکلنے کے لیے سلام کرنا، سلام پھیرنا، یہ بھی نماز کے 7 فرائض ہیں۔ تو اب ہم ایک ایک فرض کے کچھ جملہ مسائل آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں۔ نماز کے شرائط یعنی طہارت، قبلہ، ستر عورت، وقت اور تکبیر تحریمہ کے لیے نماز کے لیے شرط ہے، یعنی قبل ختم تکبیر ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی اللہ اکبر کہنے سے پہلے 6 شرطیں پوری ہونا ضروری ہے۔ اور جب اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی بھی شرط اگر مفقود ہوئی، کوئی بھی شرط، تو ائمہ نے لکھا کہ ایسے بندے کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے۔ اب مسئلہ ذرا غور سے سمجھیے گا، یہ خصوصاً جو بزرگ ہمارے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، اور ہر کسی کے لیے ہے تقریباً، یہ خالی ان کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے، فرض جماعت میں قیام کرنا کیا ہے؟ قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑا ہونا۔ نماز میں پاؤں پر کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کے لیے تو بدرجہ اولا اللہ اکبر بیٹھ کے نہیں کر سکتے، ایسے جو بندہ گھر سے چل کر آیا ہے وہ تکبیر تحریمہ بیٹھ کر نہیں کہہ سکتا، یہ مسئلہ ہے۔ اگر کہے گا تو ائمہ نے لکھا ہے کہ اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا، بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کے پھر یاد آیا تو کھڑا ہو گیا، تو فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جو اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ کر ہی نماز پڑھ رہا ہے، مسئلہ بیٹھنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں چلا گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے لیے قیام کرنا تکبیر تحریمہ میں فرض ہے۔ ایسے نہیں کرے گا کہ بس اللہ اکبر ڈائریکٹلی رکوع میں، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، ہاتھ باندھے گا اور 3 تسبیحات کے برابر وہ کھڑا ہوگا، اس کے بعد وہ رکوع میں جائے گا۔ اب دیکھیں کتنے نمازی ہیں، اکثر جمعہ اور عیدین میں یہی مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کا، جمعہ اور عیدین پہ زیادہ یہ پرابلم رہتی۔ عام جماعت میں تو چلے لوگ آرام سے ہی آ جاتے ہیں، لیکن کئی اس میں بھی جلد بازی میں، کیونکہ وہ تبع الشہوات، وہ خواہش کے مطابق دین پر چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جو میں نے سمجھا ہے نا دین بس وہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، اور تکبیر تحریمہ کہتا ہے رکوع میں چلا گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ نہیں پڑھی۔ نفل کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی، نماز نہیں ہوگی۔ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا، تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ امام صاحب ابھی کہتے ہیں اللہ اور پہلے اللہ اکبر، تو بھائی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بلکہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد سے پڑھتا تھا، استاد نہ ایسے پردہ رکھتے تھے اپنے چہرے پر، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور کبھی آپ نے زیارت نہیں کروائی، آپ ہمیشہ چادر ڈھانک کے ہی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ہمیں آواز آتی ہے لیکن چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ کہا میں نے نا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث شریف کا اس کو عقل پہ پرکھنے کی کوشش کی، یہ کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو بندہ امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا اور اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے کی طرح بنا دے گا، تو کہا میں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیے دین کی کوئی بات جو عقل میں نہیں آ رہی نا، اس کو کبھی عقل پر پرکھنے کی کوشش مت کرو۔ دین اسلام مطلب پتہ کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے مان لینا، تسلیم کر لینا، جس کو اقبال نے بھی کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، جب تک دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔
دل اور نگاہ کا مسلمان ہونا کیا ہے؟ دل سے ماننا، یہ ہے اسلام. کیا جی میں بھی کلمہ پڑھنا، جی میں بھی مسلمان ہوں. مسلمان ہونے کے لیے بتانے ضروری نہیں ہوتا، مسلمان کا عمل بتاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. مسلمان کی تو مثال حضور نے خوشبو کی دی ہے نا. حضور نے فرمایا قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والے مومن کی مثال سنترے کی طرح ہے. کھانے میں میٹھا بھی ہے، خوشبو بھی میٹھی ہے. مسلمان کی تو خوشبو بتاتی ہے کہ وہ مسلمان ہے. کسی کو بتانا پڑے میں بھی عاشق رسول ہوتا ہوں، تو بھائی تمہارا عاشق رسول ہونا کسی کو کیا پتا، وہ تو تیرا دل کا مسئلہ ہے. کردار بولے کہ تو واقعی مومن ہے. تو وہ محدث کہتے ہیں میں نے مذاق اٹھایا تھا، تو ایک دفعہ چلا گیا ایسے سجدے میں، میں نے کہا دیکھتا ہوں. اور تب سے آج تک میرا چہرہ بدل گیا. ایسے چادر اٹھائی، گدھے کا چہرہ تھا، چہرے کی جو شباہت تھی گدھے کی طرح تھی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امام سے پہلے رکوع، امام سے پہلے اللہ اکبر، امام سے پہلے سجدہ، یہ تو حدیث میں وعید آئی ہے اس پر. تو وعید تو اپنی جگہ نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے جو ہم ارادہ کرتے ہیں نا امام کے پیچھے، یہ جو دل میں ہماری نیت ہوتی ہے کہ پیچھے اس امام کے، یہ نیت اسی لیے ہوتی ہے کہ پیچھے ہی رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا، پیچھے ہی رہنا ہے امام سے. تو اور امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی، اور اگر اقتداء کی نیت ہے تو نماز میں نہ آیا ورنہ شروع ہو گئی، مگر امام کی نماز میں شرکت نہ ہوئی بلکہ اپنی الگ ہی نماز پھر ہو گئی ان کی. جس نے امام سے پہلے نیت اور امام سے پہلے ہی تکبیر تحریمہ کہہ دی، دونوں چیزیں. اچھا، جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، اب یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ فقہی مسئلہ جس کے لیے ہم اماموں کی تقلید کرتے ہیں. جڑے کہتے ہیں نا جی ہم علمی کتابی، تو بھائی کبھی ہمیں یہ مسئلہ کسی قرآن کی آیت یا حدیث میں سے نکال دو. اس کے لیے آپ کو کسی امام کا مقلد ہونا پڑے گا. امام ہی اصول بتائے گا، اصول ہم نہیں بنا سکتے. امام جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے. یہ مسجد کی امام کی بات نہیں کر رہا، 4 امام جو ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ بتائیں گے. اگر کوئی شخص گونگا ہے کیا کرے گا وہ؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گونگا بندہ جو تلفظ پر قادر نہ ہو، گونگا ہو یا کسی وجہ سے زبان بند ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں ہے، اس کا دل کا ارادہ ہی اس کی تکبیر تحریمہ ہوگی. تو کسی نے امام صاحب سے پوچھا جی آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا ہے، کون سی حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن سے. امام ابو حنیفہ کی جو نظر ہے نا قرآن میں بڑی دقیق تھی بہت. ہم جب فقہ پڑھتے تھے استاد سے تو ہم کہتے تھے امام صاحب کی اس قول پر تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر قرآن کی آیت نکل آتی تھی. جیسے امام ابو حنیفہ کا ایک مسئلہ ہے نا کہ بچے کو 2.5 سال دودھ پلانا ہے، حالانکہ پوری امت کا کیا عقیدہ ہے 2 سال تک، لیکن امام صاحب کہتے ہیں 2.5 سال تک پلا سکتے ہو، اگر پلانا چاہو تو اجازت ہے. تو کسی نے آپ سے پوچھا جی آپ نے کیسے، کہاں پہ پڑھا؟ آپ نے سورہ احقاف کی آخری آیت پیش کر دی، اور اس میں واقعی لکھا ہوا تھا کہ اگر ماں باپ بہتر سمجھیں تو بچے کو وہ 30 مہینے تک وہ دودھ پلا سکتے ہیں. ہم وحملہ وفصالہ 30 شہرا. امام صاحب کی نظر اتنی دقیق لگے. پوری امت کیا کہتی ہے 2 سال، احادیث میں 2 سال کا ذکر ہے، لیکن امام صاحب کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ حملہ وفصالہ، بچے کو دودھ پلانے کی عمر اور حمل کی عمر 30 مہینے. 30 مہینے کتنے ہو گئے؟ 2.5 سال. تو امام صاحب ابو حنیفہ کی بڑی نظر تھی. اب یہ مسئلہ جو گونگے والا ہے، کسی وابیاں کو پوچھو نہ ذرا، انہوں کو اہدے تے حدیث ہی نہیں آنی ہے، وہ بھی صحیح بخاری دی. یقین ہمارے ان کی ماں مر جائے گی کہیں سے حدیث پیدا کر کے دکھا دیں، نہیں کریں گے. یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ نے کیا اور قرآن سے ثابت کیا. تو یہ، اور قرآن میں دیکھیں نا، قرآن مجید میں لکھا نہیں ہے
کہ گونگے کے لیے یہ مسئلہ. قرآن نے ایک اصول بتا دیا. قرآن اصول بتاتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو کتنا پیارا مسئلہ امام صاحب نے کہ بھائی گونگا بھی اس پر ایک وزن ہے, بوجھ ہے گونگے پن کا. تو اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی تکلیف اور مشقت اس کے استعداد سے زیادہ نہیں ڈالتا. تو یہ ہے فائدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے کا. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے, امام ابو حنیفہ کو ماننے والے, اور عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے. کیونکہ عقیدے میں ہماری وہ دقیق نظر نہیں جو ان لوگوں کی تھی. اس لیے ہم چھوٹے رہنے میں ہی کامیابی ہے, چھوٹے بن کر رہنے میں ہی انسان کی عافیت ہے. بڑے بنو گے پکڑے جاؤ گے, چھوٹے ہی رہے بھائی باپ بڑے ہیں ہم ان کے پیچھے ہیں بھائی. او اگر قیامت تو پھڑے گے تو ایسے بھی پھڑے جاؤں گے, بس ٹھیک ہے. کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے بڑے تھے ہم ان کے پیچھے ہیں, اور اگر وہ بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے انشاءاللہ. اور یقین ہے اتنی جو امت ان کو مان رہی ہے وہ کسی وجہ سے مان رہی ہے نا. اور جو حضور نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. ایسے 70-75% امت کی 3 حصے میں سے 2 حصے تو کنفرم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں. دنیا کا اتنا بڑا حصہ جو امام ابو حنیفہ کو مان رہا ہے وہ پاگل تھوڑی ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ امام ہے ہمارے, بس ان کے آگے اب کوئی سوال نہیں ہو سکتا کیوں کیسے, نہ وہ بڑے ہیں. تو اگر بطور تعجب اللہ اکبر کہا یا مؤذن کے جواب میں کہا اور اسی تکبیر سے نماز شروع کر دی تو نماز نہیں ہوئی. تعجب سے کہا ویسے ہی اللہ اکبر کہہ دیا, وہاں اللہ اکبر امام نے کہا, یہاں ویسے کسی کی بات سنی اور تعجب سے کہو اللہ اکبر اور ویسے ہی کھڑے ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی. کیونکہ ارادہ نماز کی تکبیر تحریمہ کا نہیں تھا, ارادہ کسی اور چیز کا تھا. بندہ کوئی خوشخبری والی بھی بات سن کے کہتا ہے نا اللہ اکبر تو خوشی سے نکل ہی آتا ہے. تو اس صورت میں بھی امام صاحب نے فرمایا کہ جب تک ارادہ تکبیر تحریمہ کا نہیں ہوگا تو تب تک تم نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اور لفظ اللہ کو اللہ اکبر کہنا یا اکبر کہنا یا اکبار کہنا, امام ابو حنیفہ نے فرمایا جو مولوی صاحب ایسے تکبیر پڑھے گا کسی کی نماز نہیں ہوگی, نہ مولوی صاحب کی ہوئی نہ کسی کی ہوئی. کتنا اہم مسئلہ ہے. کئی مولوی نا ترنم لگانے کے اللہ اکبر, کئی شیعہ راتوں کو میں نے ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا, وہ شیعہ زان دے رہے ہوتے نا تو کبھی غور نہ سنو, وہ اللہ اکبر بھی ٹھیک نہیں کہتے. کیا کہتے اللہ اکبر, الف کو لمبا کرے گا اس کا مطلب پتہ کیا ہے. جب ہمارے مبارک صاحب ہمارے جو شیخ ہیں وہاں قریبی گاؤں میں لکھو ڈیر میں یہ دروگے والی سائڈ پہ ایک بابا زان دیتا تھا, تو وہ اللہ اکبر ایسے پڑھتا تھا. تو ہمارے حضرت پتہ کیا پڑھا ماتے ہیں, اللہ کرے تیرے منہ پہ فالج آ جائے, اللہ کرے تیرا منہ بگڑ جائے, اللہ کرے تیری زبان جو ہے نا کٹ جائے, بدعا کرتے تھے. تو حضرت صاحب کیونکہ سارے بچے عالم تھے, سارے بچے سمجھ گئے مسئلہ کیا ہے. ایک مد بڑھانے سے اللہ اکبر الف کے شروع میں پتہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کفریہ جملہ بن جاتا ہے. اور اس کا ترجمہ سنیے, اللہ اکبر کا مطلب کیا جی, اللہ سب سے بڑا ہے. جب کہیں گے نا اللہ اکبر اس کا ترجمہ بدل گیا, اس کا مطلب ہے کیا اللہ بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور غلطی جو ہمارے سنی بابے کرتے ہیں, درود و سلام بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم بھی نماز کے بعد پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی, ٹھیک ہے. تو کئی لوگ کی پڑھیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, یہ بھی ترجمہ بدل گیا. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ و سلام ہو وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, حضور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر نہ ہو. درود ابراہیمی میں بھی ایسی کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, تو ہم وعلی میں وعلی آل ابراہیم پڑھ دیتے ہیں, یہ بھی کفری جملہ بن جاتا ہے.
ہاں وعلا آئین ہے لیکن ہم اس کو ولا پڑھ دیتے ہیں، ولا علی کا وصحابی ہے، تو ایک جملہ بدلنے سے ترجمہ کہاں کا کہاں چلا گیا۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے درود السلام پڑھتے ہوئے بھی، اذان کا جواب دیتے ہوئے بھی، اور جب کوئی اس طرح کی اذان پڑھے اس کو منع کرنا چاہیے، یار ایسے نہ پڑھو۔ تو اسی طرح اشہد اللہ الہ، یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، جب الف مدہ آئے گی نا، اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہامیہ عربی کے اندر، جب شروع میں آتا ہے حمزہ اور پھر آگے لفظ پڑھا جاتا ہے تو یہ سوالیہ جواب کے لیے ہوتا ہے عربی میں۔ اس کا مطلب اشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابھی سوال کر رہے ہیں، گواہی نہیں دے رہا، کیا کہتے ہیں؟ کیا میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، بابے کئی پڑھنے ہوتے ہیں، تو یہ ترجمہ ہی بدل گیا۔ ہمارے حضرت صاحب تو بدوائیں کرتے تھے اس بابے کے لیے، جب بھی سنتے روزانہ، کیونکہ آستانے کے بالکل سامنے دور مسجد تھی، اس آواز آتی تھی، کہتے اللہ کرے تیرے منہ بگڑ جائے، تیرا یہ ہو جائے۔ تو کئی دفعہ اس کے پاس بھیجا لوگ مسجد والوں کے پاس، یار ہے بابے نو بدلو یا تو کسی اور کو اذان پڑھے، لیکن وہ کئی بابے ہوتے ہیں نا، وہ ذرا کہتے ہیں نہیں بھائی میں ہی پڑھنی ہے، تو یہ پنڈوں دیہاتوں میں یہ مسئلہ رہتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، الف کو لمبا کیا یا با کو لمبا کیا، دونوں صورتوں میں کلمہ کفر بن جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوں۔ اور اسی زمانے کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، میرے صحابہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے، یعنی بندے کا پتہ نہیں چلے گا کب کافر ہو گیا، اس کو خود علم نہیں ہوگا۔ اور آخری زمانے کے بارے میں جو زنا کی حدیث ہے کہ زنا کثرت سے ہوگا، اس میں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ بعض شادی شدہ ہوں گے لیکن اس کام میں مبتلا ہوں گے، مطلب اس کی بیوی کلمہ کفر کی وجہ سے اس کے نکاح سے نکل گئی ہوگی اور وہ جنابے والا رہ رہا ہے اس کے ساتھ، اسی طریقے سے اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اس کو ایمان کے تجدید کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے جو استاد گرامی تھے جن سے ہم نے مشکات شریف پڑھی، مشکات کی پہلی جلد، دوسری جلد ہم نے پڑھی مفتی رمضان سیلوی صاحب جو داتا صاحب کے خطیب ہیں، پہلی جلد جن سے پڑھی تھی نا مفتی انور القادری صاحب، وہ فرماتے تھے کہ میں ہر ہفتے بعد اپنی بیوی کو 2 مہمانوں کے سامنے، قریبی رشتہ داروں کو آئے ہوتے تو ان کے سامنے نا تجدید نکاح کر لیتا ہوں۔ اسی کا استاد جی تجدید نکاح کہاں؟ حضور نے فرمایا آخری دور میں لوگ کافر ہوں گے اور بیویوں کے ساتھ رہیں گے اور زنا میں مبتلا ہوں گے، کافر ہو جائیں گے، وہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بیوی بھی نکل گئی نکاح سے، کافر بھی ہو گئے ہوں۔ جب کافر ہو جاتا ہے بیوی مسلمان ہو تو نکاح سے نکل جاتی ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، لیکن فرمایا کہ میں ہر ہفتے بعد تجدید نکاح کرتا ہوں، نکاح تازہ کرتا ہوں، بس 2 گواہ موجود، جی میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، وہ کہتی میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا۔ اور ہر روز کہہ رہے ایمان کی تجدید کے لیے کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ ضروری ہے۔ تو یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تو آج ہم نے تکبیر تحریمہ کے مسائل پڑھے، کل قیام کے حوالے سے مسائل پڑھیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔